بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میں سبق رحم دل مچھیرے کی وضاحت کروں گی۔ ایک زمانے میں کسی گاؤں میں ایک بوڑھا مچھیرا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور رحم دل مچھیرا تھا۔ لوگ اس سے بہت خوش رہتے تھے کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو جب بھی اس کی ضرورت پڑتی تو بوڑھا مچھیرا ان کی بہت مدد کیا کرتا تھا۔ بوڑھا مچھیرا دریا پہ جا کر مچھلیاں پکڑتا، وہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی عادت تھی کہ وہ مچھلیاں جو بھی پکڑتا تھا ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصے کو وہ بازار میں فروخت کر دیتا تھا، دوسرے حصے کو وہ گاؤں والوں میں بانٹ دیتا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر لے جایا کرتا تھا۔ مچھیرا جتنا رحم دل اور نیک تھا، اس کی بیوی اتنی ہی جھگڑالو اور لالچی عورت تھی۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر سے لڑتی تھی بلکہ گاؤں والوں کو بھی اس نے بہت تنگ کر رکھا تھا، اور سارا گاؤں اس بد مزاجی سے تنگ تھا۔ اچانک مچھیرا بیمار رہنے لگا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی کہ وہ دریا پہ جا کر مچھلیاں پکڑ سکے، لیکن وہ پھر بھی روزانہ تھوڑی دیر کے لیے جاتا دریا پر اور تھوڑی بہت مچھلیاں پکڑ کر لے آتا تھا۔ لیکن اس کی بیوی اتنی ناشکری تھی کہ اپنے شوہر کا شکر گزار ہونے کے بجائے اس سے اور زیادہ لڑتی جھگڑتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ موسم بہت خراب تھا، آسمان پر کالے بادل تھے اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی طوفانی بارش شروع ہو جائے گی۔ آج بھی بوڑھا مچھیرا دریا میں جال ڈالے مچھلیوں کے پھنسنے کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید اس کے جال میں کوئی مچھلی آ جائے، لیکن بہت دیر گزر جانے کے بعد بھی کوئی مچھلی نہیں آئی تو وہ آخرکار تھک ہار کے اپنا جال سمیٹنے لگا کہ اتنے میں اس کے جال میں ایک سنہری مچھلی آ گئی۔ وہ سنہری مچھلی بہت ہی خوبصورت اور منفرد سی تھی، یعنی بالکل الگ تھی۔ تو مچھلی نے بوڑھے سے کہا کہ اے مچھیرے، مجھے چھوڑ دو۔ سنہری مچھلی نے مچھیرے سے کہا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے کھانے سے تمہارا پیٹ تو بھرے گا نہیں۔ بوڑھے مچھیرے کو اس مچھلی کے پر بہت رحم آیا اور اس نے اسے چھوڑ دیا، دریا میں ڈال دیا۔ اچھا، وہ مچھلی دراصل ایک جل پری تھی اور مچھلیوں کی رانی تھی۔ اسے مچھیرے کی رحم دلی بہت پسند آئی اور اس نے کہا کہ تمہیں جب بھی میری کوئی ضرورت ہو اسی دریا کے کنارے آ جانا اور مجھے پکار لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اور پھر اس نے مچھیرے کو بہت سارے تحفے تحائف دیے اور کھانا دیا۔ مچھیرا وہ کھانا اور تحفے لے کر اپنے گھر چلا گیا اور آ کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ جب بیوی نے شوہر کی بات سنی تو اس کو شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ سچ بول بھی رہا ہے یا نہیں۔ اچانک اس نے اپنے چہرے پر غصہ لائی اور چلانے لگی۔ جھگڑا لو تو وہ پہلے سے ہی تھی کہ تم نے مچھلی کو یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ تمہیں کپڑے دھونے والا برتن دے، تم مجھ سے کپڑے دھونے والا برتن مانگتے نا، میں روز ٹوٹے ہوئے برتن میں کپڑے دھوتی ہوں۔ تو اس مچھیرا جو تھا اگلے دن پھر جو ہے دریا کے کنارے پہنچا اور مچھلی کو پکارا۔ مچھلی جو ہے لہروں پہ سفر کرتی ہوئی آئی اور اس نے مچھیرے کی فرمائش سنی جو اس کی بیوی نے اس سے کی تھی، اور فوراً وہ فرمائش پوری کر دی۔ مچھیرا جو ہے وہ برتن لے کر خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو دیا۔ وہ بیوی تو دیکھ کے بڑی خوش ہوئی اور سوچنے لگی کہ اس کے مچھیرے کے پاس واقعی کوئی جادوئی مچھلی ہے۔ پھر تو اس کی لالچ اور حرص کی کہانی شروع ہو گئی۔ اس کی ایک لمبی فرمائش کی لسٹ شروع ہو گئی۔ وہ ہر روز مچھیرے کو کچھ نہ کچھ فرمائش کرتی کہ جاؤ یہ لے کر آؤ اور مچھلی سے اپنی فرمائش جو ہے پوری کرواؤ۔ مچھیرا بیچارہ کیا کرتا، جاتا روزانہ اور اپنی بیوی کی فرمائش جو ہے مچھلی کو سناتا، مچھلی اس کی وہ فرمائشیں پوری کر دیتی۔ اسی طرح سے اس نے ایک دن مچھیرے سے کہا، بیوی نے، کہ ہے نا جا کے مچھلی سے کہو کہ ہمیں کوئی بڑا سا اچھا سا گھر دے، اس میں بے شمار دولت اور ہیرے جواہرات اور سامان اپنے گھر میں جمع کر لیا، لیکن پھر بھی اس کی حرص و ہوس ختم ہی نہیں ہوئی، کیونکہ حرص کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اب وہ بوڑھا مچھیرا جو تھا وہ بھی بیوی کی روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن جب وہ دوبارہ اپنے گھر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس کی بیوی کو نے اچانک سوچا اور اس سے مچھیرے سے کہا کہ جاؤ مچھلی سے کہو کہ وہ اسے جو ہے یعنی کہ اس کی بیوی کو رانی بنا دے، تاکہ جب وہ رانی بن جائے گی تو اپنی ہر خواہش خود ہی پوری کر لے گی۔ مچھیرا یہ سن کے بہت ہی پریشان ہوا کہ اب یہ کون سی فرمائش اس نے کر دی۔ وہ جیسے ہی پھر وہ مچھلی کے پاس پہنچا، اس نے اپنی فرمائش مچھلی کو بتائی، اپنی بیوی کی فرمائش۔ مچھلی نے کہا کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے وہ بہت لالچی لگتی ہے مجھے، اگر وہ اس کو ابھی نہ روکا گیا تو وہ اپنے آپ کو
اس لالچ اور حرص کے راستے پہ چلتے چلتے اپنے آپ کو خود ہی برباد کر لے گی۔ تو مچھیرا کہتا ہے ہاں میں یہ جانتا ہوں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میں کیا کروں؟ تو مچھلی کہتی ہے کہ اب تم کچھ نہیں کرنا، میں ہی کروں گی جو کرنا ہے۔ مچھیرے کو کہتی ہے کہ تم جاؤ گھر واپس جاؤ۔ جب وہ مچھیرا اپنے گھر واپس پہنچتا ہے تو وہاں کا تو بالکل ہی منظر بدلا ہوا ہوتا ہے، نہ وہ اتنا بڑا شاندار عالیشان گھر تھا، نہ سونے جواہرات، نہ ساز و سامان، کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے وہ پہلے حالات میں رہ رہے تھے، غربت میں رہ رہے تھے، ویسے ہی دوبارہ سے حالات ہو گئے تھے۔ اور اس کی بیوی جو لالچی بیوی تھی وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی رو پیٹ رہی تھی کہ میں نے اپنی لالچ اور حرص و ہوس میں ہی آ کے خود اپنا نقصان کر لیا اور اپنے آپ کو برباد کر لیا اور ساری چیزیں جو ہیں گنوا بیٹھی۔ کاش کہ میں لالچ نہ کرتی، حرص نہ کرتی، تو میں یہ نقصان نہ اٹھاتی۔ اس طرح سے اس کو اپنی لالچ اور طمع کا جو ہے صلہ مل گیا، اور بوڑھا مچھیرا اپنی قسمت پہ راضی تھا، لہٰذا وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔